بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کنز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام احساس رمضان کنز عالم کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کو 3 حشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حشرہ رحمت کا، دوسرا حشرہ مغفرت کا اور تیسرا حشرہ جہنم سے نجات کا حشرہ ہے۔ ہر حشرے میں الگ الگ عبادات کی جاتی ہیں، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں آج جو ہمارا پروگرام ہے اسی میں بات کریں گے کہ دوسرے حشرے کی فضیلت اور اس میں کیا عبادات کرنی چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسی سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح آج میرے پروگرام میں میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، مولانا سعید اللہ صاحب۔ ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ۔ آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں ایک بار پھر۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے، پورے مہینے میں ہی رحمتیں، مغفرت، نجات کا مہینہ ہے، لیکن الگ الگ حشرے ہیں، 3 حشروں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے حشرے کی اذکار، دعائیں، ذکر آپ نے بتائے تھے۔ اب دوسرا حشرہ چونکہ وہ گزر رہا ہے تو میں سوچا کہ آج اس پہ بھی بات کی جائے۔ آپ ذرا یہ بتا دیں کہ دوسرے حشرے کو مغفرت کا حشرہ کیوں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا کنز عالم کہ آج آپ نے اس دوسرے عشرے سے متعلق پروگرام میں مدعو کیا ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ سارا مغفرت کا مہینہ ہے اور پورا مہینہ رحمت کا بھی ہے اور پورا مہینہ نجات کا بھی ہے۔ یہ 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب پہلے مہینے میں رحمت ہے تو مغفرت نہیں ہے، یا دوسرے میں مغفرت ہے تو رحمت نہیں ہے، بالکل یا تیسرے میں جہنم سے آزادی ہے رحمت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا مہینہ رحمتوں سے مالا مال ہے، برکتوں سے مالا مال ہے، مغفرتوں سے اور جہنم سے خلاصی۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی اس کا باعث برکت ہے، لیکن یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات ندا ہوتی ہے آسمانی دنیا سے کہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں، بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ وہ مجھ سے سوال کرے اور میں پورا کروں۔ مطلب ہر رات آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے، ہر رات آپ ایسی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن تقسیم اس کو کسی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، بالکل۔ اور اسی لیے کچھ دعائیں بھی احادیث میں منقول ہے کہ پہلے عشرے کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ دعا ہے، تیسرے کی یہ دعا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ وہ مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں۔ حالانکہ یہ تو سال 12 مہینے بھی اللہ سے مانگنا چاہیے ہمیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انتم الفقراء ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، لوگو تم فقیر محتاج ہو اللہ کی طرف اور اللہ بے پرواہ ہے، اللہ دینے والا ہے، تم لینے والے ہو۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر خاص کر کے یہ جو گھڑیاں ہیں اس کا ہمیں ہر لحاظ سے قدر کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو پہلے عشرے کی تو لازمی بات ہے، وہ گزر چکا ہے، اس کی دعا اللہم اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین حدیث میں آئی ہے۔ اور دوسرے عشرے کے لیے یہ دعا آئی ہے کہ بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں یہ دعا اور یہ استغفار کرنی چاہیے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بالکل، کہ اللہ سے اپنی استغفار کرے اور جتنا ہو سکے، یعنی جس طرح پہلے عشرے میں تلاوت کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، نفلی عبادات میں اور فرائض وغیرہ کا اہتمام کرتے رہے، ایسے ہی دوسرے عشرے، ایسے ہی تیسرے عشرے کا ہے۔ اسی طرح رمضان کی جو راتیں ہیں وہ بھی بڑی قابل قدر ہے۔ جیسے تراویح کی نماز ہے وہ تو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ رات کو آدمی اٹھے اور کچھ تہجد کی کچھ رکعات پڑھ لے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، بہتر عمل ہے۔ تہجد کی وہ ٹائمنگ بھی آپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تہجد کے لیے، ویسے اٹھتے ہیں کھانے پینے کے لیے، تو لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 2-4 رکعت اس میں اگر پڑھ لیں، اس کا ایک فائدہ یہ ہے
کہ تہجد کی نماز سے چہرے پر قدرتی طور پر اللہ ایک نورانیت عطا کر دیتے ہیں، اور جو بھی اس کو دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر اللہ اس کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بالکل. تو اگر باقی 11 مہینے ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو رمضان میں کم از کم ہم اللہ کو یہ وقت دے اور اس میں اس کا فائدہ اٹھائیں. پھر یہ جو 3 عشرے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو جی کہ جس طرح دھوپ نکلتا ہے، جی صبح دھوپ نکلتا ہے تو صبح دن اور سپہر یعنی عصر کے وقت، تو صبح جب دھوپ ہوتی ہے اس کی گرمی تھوڑی کم ہوتی ہے، جی دن کے وقت زیادہ ہوتی ہے، اور عصر کے وقت تھوڑی سی اور مدم ہو جاتی ہے، لیکن روشنی اور گرمی برابر ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں وہ روشنی، انوارات اور برکات مسلسل برس رہے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا عشرہ گیا تو ان کے انوارات ختم ہو گئے، بالکل ایسا نہیں ہے. وہ مسلسل برس رہی ہوتی ہے. البتہ یہ جو میں نے کہا کسی وقت سورج کی گرمی دھیمی ہو جاتی ہے، عین دوپہر کے وقت تیز ہو 12-1 بجے تیز ہو جاتی ہے، پھر جب پچھلا پہر آتا ہے تو اس میں تھوڑی سی اور کم ہو جاتی ہے. رمضان کا بھی یہ 3 عشرے اسی وجہ سے اسی طرح روشنی اور انوارات مسلسل برس رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس برکات سے فائدہ لیا ہے یا لے رہے ہیں یا نہیں، کس طرح سے لے رہے ہیں، ہم نے اپنی جولیاں پلائی ہے اس کے لیے، برابر ہو رہے ہیں یا نہیں، وہ ہم تک ہے. اچھا مولانا صاحب، لوگوں کے دلوں میں ڈر رمضان میں بھی نہیں ہوتا نا، وہ نہ دے سکتے ہیں، دینے کے قابل ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن ان کے گھر کے ساتھ والے گھر میں اگر کسی نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، لیکن آج کل کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے نا کہ یہ ہماری بدبختی ہے اور کچھ نہیں ہے. حالانکہ کسی کو کچھ دینے سے اپنا کم نہیں ہوگا، اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ 1 روپیہ دیں گے تو میں 10 اور 100 اور 700 تک بھی روایت ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، بڑھتا ہے. بلکہ ایسے کے لیے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ قرض حسنہ اللہ کو دو، یقرض اللہ قرضا حسنہ، کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. حالانکہ اللہ کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ جو آپ کسی نادار غریب کو کچھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ مدد تعاون کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں، اور اللہ تو غنی ہے، خزانوں کے مالک ہے. تو جب آپ اللہ کو دے، اللہ آپ کو بڑا چڑھا کے واپس لٹائیں گے، بالکل ایسا اس کا بدلہ اللہ بہتر دیں گے آپ کو. تو جذبہ ہمارا ہونا چاہیے. پھر یہ بھی شریعت ہمیں کہتا ہے کہ آپ سب کچھ نہ دیں. جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ یعنی 2.5% روپے دے، یعنی 40 کے بعد 1 روپیہ دے آپ، 39 تو پھر بھی آپ کے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ نہیں کہ آپ سارے کے سارے دے یا آدھا دے یا چوتھائی حصہ دے، بلکہ 40 میں 1 روپیہ ہے، 100 میں 2.5 روپے بنتا ہے. تو وہ اللہ ہم سے مانگتے ہیں، اور وہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دے کے آپ کے اڑوس پڑوس قریب رشتہ داروں میں ان کو دیں آپ. اور جب آپ 1 روپیہ دیں گے تو میں 1000 اللہ کو لٹا کر دوں گا. اور وہ ہم مانے یا نہ مانے، جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ پیسوں کی صورت میں دے. بالکل اللہ جو اختیار ہے کہ کس طریقے سے لوٹائے، صحت کی صورت میں اللہ دے، اولاد کی صورت میں اللہ دے، عزت کی صورت میں اللہ دے، یا مال کی صورت میں اللہ دے، کسی بھی طریقے سے سکون اور راحت کی صورت میں اللہ دے. لیکن وہ لوٹتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پیسے بینک بیلنس کے مالک، لیکن سکون سے محروم ہوتے ہیں. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. مولانا صاحب، کل ہم نے جو پروگرام کیا تھا وہ امام حسن کی ولادت پہ، دیکھیں آج ہم لوگ کہتے ہیں صرف ہم ہی لیں، تو کل آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک سنائی تھی کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ باہر ان کا کوئی آیا تھا، کوئی مانگنے والا، تو انہوں نے کہا میرا لے جاؤ. پھر امام حسن کو کہا، آپ نے کہا وہ میرے والد نے دیا ہے تو میں کیوں نہ دوں. پھر امام حسین نے کہا، پھر ان کی والدہ نے کہا، پھر ان کی جو خادمہ تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے دے دیا. تو آج کل ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہی دے، کسی دوسرے کو نہ مل جائے. نہیں، بلکہ میں سے آگے کہتا ہوں، ہمارے پاس جو تو ہے یہ دوسرے کے پاس یہ بھی ہمارا ہو جائے، وہ بھی عملے. تو یہ کس دور میں ہم رہ رہے ہیں، تبھی تو آج کل برکتیں نہیں ملتی ہمیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارے رزق میں کمی ہوتی جا رہی ہے، تو پھر یہی وجوہات ہے. وہ بات یہی ہے نا کہ اصل میں بات جو روزے کا مین مقصد ہے
فلسفہ ہے وہ ہم سمجھے نہیں ہے. ہم یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکو, آپ کا روزہ ہو گیا. حالانکہ میں نے شاید کل یا پرسوں کسی پروگرام میں کہا تھا کہ روزے کا یہ مقصد نہیں ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھے, کوئی فائدہ تو نہیں ہے, اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا, بلکہ اسے احساس دلانا ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں احساس دلانے کے لیے یہ چیزیں کروائی ہے کہ آپ کے اندر صبر, تحمل, برداشت, تقوی اور احساس اور ہمدردی, غمخواری پیدا ہو جائے کہ غریب, نادار اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. حالانکہ قرآن تو بڑا پڑا ہے, قرآن میں یہ بھی اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں, یہ تو عام حالات میں بھی کرنا چاہیے, لیکن روزہ ایک مشق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون نہ کرو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلو, ایک دوسرے کے سپورٹ کرو. آج کل کسی نے کسی کی غیبت کرنی ہو تو وہ ساتھ مل جاتے ہیں, لیکن کوئی کسی کی مدد کر رہا ہوگا تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا. سب کی بات نہیں ہو رہی, مطلب کچھ لوگ ہیں جو ہماری محفل آج ان چیزوں سے بری پڑی ہے کہ جھوٹ بولنا اور کسی کی غیبت کرنا, عزت اچھالنی ہو, کچھ کرنا ہو تو ہم محفلیں ہیں یا عورتوں کے ہیں, یہی چیزیں, اور ان سے روکا ہے. کیونکہ قرآن میں لا یحب احدکم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ, کہ غیبت جو ہے یہ نہ کرو کیونکہ یہ آپ اپنے مردے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. پھر اسی آیت میں اللہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم, کسی قوم کے مسخرے نہ اٹھاؤ, نہ اڑاؤ, ان کے ساتھ مذاق نہ کرو, مذاق نہ اڑاؤ. عسیٰ ان یکون خیرا منہم ولا تنابزوا انفسکم بالالقاب, اور غلط ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو, یہ بھی گناہ ہے. اور بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. تو اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ غیبت بھی نہ کرو, تجسس بھی نہ کرو. آج کل ہوتا ہی یہ کچھ ہے. تجسس مطلب یہی ہے کہ کسی کی راز کی بات کو افشا نہ کرو, کان لگا کر ان کی دو بندے کھڑے ہیں بات کر رہے اور آپ ان سے روکا ہے. یہ تجسس اسے کہتے ہیں, ان سے بھی اللہ نے روکا ہے. اور اجتنبوا کثیرا من الظن, ان گمان غلط نہ کرو کسی کے بارے میں. یہ سارے ہمارے وہ معاشرتی آداب اور وہ معاشرتی مسائل ہیں جو قرآن نے کھل کے بتائے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھے تو صحیح نا, ہم قرآن کے قریب جائے, قرآن پڑھے تو صحیح. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا, یہ مبارک عظیم کلام اللہ نے اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اس میں تدبر کرو, غور و فکر کرو, ان سے چیزیں اخذ کرو, چیزیں نکالو, چاہے دنیاوی کیوں نہ ہو. اب یہود اور نصارہ یہی قرآن ہے, اسی کو انہوں نے, اس کے بلبوتے پر انہوں نے کیا کچھ نہیں نکالا زمین سے, سمندروں سے, پانی سے, وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. یہ ساری تحقیق قرآن نے بتائی ہے پہلے کہ تدبر کرو, تدبر اس میں فکری لحاظ سے بھی, آخرت کے لیے, دنیا کے لیے بھی. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور ان سے نصیحت حاصل کرو. نصیحت کی کتاب ہے, لیکن بدبختی ہے ہماری, ہم قرآن سے دور بھاگ رہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا پرسنل مسئلہ ہے, دین میرا پرسنل مسئلہ ہے, یہ بات بھی اور میں جو مرضی کروں. کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب ایک آدمی نے کلمہ پڑھا, ایک آدمی نے اللہ رسول کو تسلیم کیا اور اس کو مانا, پھر اس کی چیزیں پرسنل نہیں رہی. یہ آیات ہے قرآن کی, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, کہ کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے, کہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کرے امرن, اس کے لیے کسی کام کا, کسی چیز کے بارے میں حکم دے, ان یکون لہم الخیرہ, کہ ان کے پاس اختیار ہو کہ نہیں جی یہ تو اس کا ہے لیکن میری مرضی ہے, میری مرضی نہیں. اللہ فرماتے ایسا اجازت کسی کو نہیں ہے. اب تو اللہ کے ہے, اللہ نے خرید لیا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ مومن ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, ایمان والوں کی جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے. اور اس کی مثال اس سے بات سمجھ آئے گی کہ جب میں کسی سے گاڑی میں خرید لیتا ہوں تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں مجھے حوالے کر دے, اس کی چابی, اس کے ڈاکومنٹ وغیرہ سارے, پھر میری مرضی ہے اس گاڑی کو چلاؤں نہ چلاؤں, اس میں کام کروں نہ کروں. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان والوں کے مال جان کو خریدا ہے, میری مرضی ہے, میں جیسے تصرف کروں, اس کو اب حق نہیں ہے اس میں کہ اپنے اختیار چلائے میرے حکم کے مقابلے میں. بہت سارے لوگ ہیں نا, اگر میں اور آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, میں نماز نہیں پڑھی, نماز کا ٹائم ہے, آپ مجھے کہتے ہیں نماز پڑھ لیں, تو اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ تو جا کے پڑھو, آپ کا کیا کام ہے. یہی تو ایسے لوگوں کو پھر کیا, یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ آیات اسی کے بارے میں ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے, آپ کو کیا نہیں بھئی, آپ کا نہیں, اب یہ دین کا مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ, اسلام کا مسئلہ ہے. مجھے نہ دیکھے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نماز پڑھو یا روزہ رکھو, آپ دین کو دیکھے کہ یار یہ دین مجھے کہہ رہا ہے
کہ اب اس پہ میرا اختیار نہیں ہے، اب یہ مجھے کرنا ہے کیونکہ میں نے کلمہ جو پڑھا ہے. تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو بندہ ایسے کہتا ہے ماننے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں جو قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہوں وہ قرآن مجھے اس بات کا پابند بنا دیتا ہے کہ اب یہ اختیار اللہ اور اس کا رسول کا چلے گا. کیوں؟ یہ فیصلہ ان کا ہے کہ نماز پڑھنا ہے. بالکل. اب اس کے مقابلے میں اپنی رائے دینے کی اجازت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی رائے امپوز نہ کرو اس پر، پھر آپ کی رائے نہیں چلے گی، جو اللہ اور اس کا رسول نے کہا ہے وہی چلے گا. اچھا مولانا صاحب، کل بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ رمضان آیا، پہلے عشرے میں عبادت نہیں ہو سکی، روزے رکھے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، جیسے ابھی یہ دوسرا عشرہ ہے ہمارے پاس مغفرت کا، تو وہ بندہ اگر اس عشرے میں اپنی عبادات کرے، نماز پڑھے، سارے مطلب نیکیوں کے کام کرے، تو وہ اس کو وہ ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا وہ نہیں پڑھ سکا، سستی کی اس نے. ٹھیک ہے، شروع سے اس نے روزے نہیں رکھے یا نمازیں نہیں پڑھی یا کوئی، وہ جو عمل ان کا ضائع ہوا ہے اس پہ تو گناہگار ہے، اس کا تو اللہ کو جواب دہ ہے. وہ اللہ سے استغفار کرے، اس پر اللہ سے معافی طلب کرے، مانگے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار میں نے وہ نہیں پڑھی تو ابھی بھی چھوڑو، یار میں نے شروع سے نہیں کیا پتہ نہیں ہوگا. نہیں، جب بھی اس کو موقع ملے اس وقت سے وہ نمازیں شروع کرے، وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، وہ استغفار شروع کرے، ہو سکتے اللہ پاک معاف فرما دے. جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. کہ اب یہ راہ راست پر آ گیا ہے، اس کو احساس ہو گیا ہے کہ میں پہلے غلطی پر تھا، اور توبے کا اصل مقصد بھی یہی ہے نا. اللہ پاک نے کہا ہے نا مجھ سے مانگتے رہو، مجھ سے توبہ کرتے رہو، میں معاف کرنے والا ہوں. کہ پہلے میں غلطی پر تھا، اب احساس ہو گیا ہے ان کو تو اللہ فرماتے ٹھیک ہے اب میں نے معاف کر. کل ہی مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا میں مولانا صاحب سے یہ سوال اس کے ساتھ میں دیکھو یہ رمضان ہے نا، بریک لیتے لے لیا. جی جی. اچھا ناظرین، ایک شارٹ سی بریک پہ چلتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. آئے ہوئے آج یہ فریسکو پہ، ہم لوگوں نے ان کی جو ہے وہ برفی اور رسگلے ٹرائی کیے. فرسٹ میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ جو نا فریسکو آ جائے گی. سلوا، آج میں ادھر آئی ہوں، آج مجھے اتنا مزہ. بہت زبردست مٹھائی کی دکان نیو فریسکو سویٹ آپ کے پڑوس میں کھلی ہے اور ان کی ریٹس بھی بہت عالیشان. میرے ساتھ اس کے اونر خالد بھائی موجود ہیں. جی خالد بھائی، ونس اگین آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیسا رسپانس میرا ہے؟ خیر مبارک جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. الحمدللہ جی، رسپانس اپٹباد کا بہت اچھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اپنے اپٹباد کی تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں سے ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ ایک دفعہ آئیں اور ٹرائی کریں. انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ ٹیسٹ کیسا ہے انشاءاللہ. تھینک یو جی. شمال ایچ ڈی نیوز. آج یہ نیو فریسکو سویٹس کی باقاعدہ اوپننگ ہو چکی ہے.
جی ناظرین، ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں. مولانا صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین کرام، ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے دوسرے عشرے کے حوالے سے کہ دوسرے عشرے میں کیا عبادات کرنی چاہیے، کیا اذکار کرنی چاہیے. میرے ساتھ میرے پروگرام میں مولانا صاحب موجود ہیں، مولانا سعید اللہ صاحب موجود ہیں جو ڈیلی لائیو ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں اور ان سے ہم سوالات کرتے ہیں یا ہمیں جوابات دیتے ہیں. آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لائیو ٹرانسمیشن میں ہو سکے تو ٹاپک سے ریلیٹڈ سوالات کیا کریں تاکہ آپ کو ان کے جوابات مل سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتی ہوں اور کمنٹ شامل کرتی ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے لائیو ٹرانسمیشن میں موجود ہیں ارمغان عباسی، ہماری ٹیم ممبر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے. کہتے ہیں جی السلام علیکم کنزا، آپ کیسی ہیں اور آپ کی پوری ٹیم کو میرا سلام. معذرت کے ساتھ آج میرے بچے کی طبیعت سیٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج میں نہیں آ سکا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ارمغان عباسی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ کی پوری ٹیم بالکل ٹھیک ہے اور آج آپ نہیں ہیں، آپ کی کمی ضرور محسوس ہوئی ہے اور بڑا افسوس ہوا ہے سن کے کہ آپ کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک آپ کے بچے کو جلدی صحت یاب کرے. مولانا صاحب ان کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ صحت دیجیے، اللہ پاک صحت دیں اور جلدی سے وہ ٹھیک ہو جائیں. ہمارے خاص آدمی ہیں ارمغان بھائی، اللہ پاک صحت کامل عطا فرمائے جی، آپ کی پریشانی دور کریں. جی بالکل، آمین ثم آمین. بشارت اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں. کہتے ہیں زبردست، بہت شکریہ سر آپ کا. آپ ایک تو ہمارا پروگرام بھی کیمرے پہ بھی ہوتے ہیں، پھر ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ونس اگین تھینک یو سو مچ. ہادیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے، کہتی ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا میم، آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن ڈیلی دیکھتی ہیں اور ڈیلی کمنٹ کرتی ہیں. کوشش کیا کریں جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم سے سوالات کیا کریں. فاروق امین کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. ماشاءاللہ جی، یہ بھائی ہے میرے باہر دبئی سے. اچھا السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ دبئی سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور آپ اپنے بھائی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس اللہ پاک سلامت رکھے، جہاں رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ سر آپ کا. نیاب عالم آپ کے بھائی نے کمنٹ کیا، ادھر سے میری بہن نے کمنٹ کر دیا. کہتی ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم، کیسی ہیں نیاب، آپ ٹھیک ہیں؟ روزہ آپ کا کیسا گزرا ہے؟ بہت شکریہ، آپ ڈیلی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں. ارمغان عباسی کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا ارمغان، آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ پریشانی میں بھی ہیں پھر بھی اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. عبید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا عبید اللہ. اسٹوڈنٹ امپاورمنٹ الائنس کے وائس چیئرمین ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ سر. شہباز چودھری ہمارے اینکر پرسن بھی ہیں اور اسٹوڈنٹ جو الائنس ہیں اس کے چیئرمین ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ شہباز، آپ آئے نہیں آج، خیریت تھی، آپ ٹھیک ہیں؟ ارمغان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، امارہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. تنظیم سید ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا. سہیل عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم سر آپ کا بہت شکریہ. طلحہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے رہیں. سکلین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم سر. شمال ایچ ٹی نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. عبید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈنٹ امپاورمنٹ الائنس کے وائس چیئرمین ہیں. کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت ہی اچھا پروگرام ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، ساتھ ساتھ ان کے کمنٹس ہم شامل کریں گے. مولانا صاحب آپ کی طرف میں بڑھتی ہوں اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں کون سی ایسی دعائیں اور اذکار ہیں جو دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے اس میں ہم کر سکتے ہیں، جو اسپیشل ہم اذکار کر سکتے ہیں؟ اذکار تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے عشرے میں یہ دعا کرنی ہے، دوسرے میں یہ کرنی ہے، تیسرے میں جیسے دوسرے عشرے کا بھی جو روا دوا ہے کہ استغفار زیادہ کثرت کے ساتھ کرے. استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھے، کچھ بھی نہیں آتا تو استغفار ہی کرتا رہے اگر کوئی حدیث کی دعا یاد نہیں ہے. اور آخری جو عشرہ ہے اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو. یہ ایک دعا ہے کہ بار بار اٹھتے بیٹھتے کرنی چاہیے. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تو بابرکتوں کا ہے لیکن 4 چیزوں کا اس میں کثرت کرو اور زیادہ اہتمام کرو.
کہ زیادہ سے زیادہ اس کی کثرت ہو. اس میں فرمایا کہ دو اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے جی ہے تو ساری، اور دو جو ہے نا اس کے بغیر فرمایا کہ آپ کو اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان سے جان چھوٹ جائے. اللہ کے لیے جو دو ہے فرمایا کلمہ طیبہ کا ورد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کی بار بار ورد فرمایا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آسان ہے. بالکل ایسا اس کے لیے تو کوئی وہ اہتمام کی باقاعدہ ضرورت نہیں ہے جیسے نماز کے لیے مسجد جانا پڑتا ہے. بالکل. تو فرمایا اس کی، اور ساتھ ساتھ استغفار. دوسری چیز اللہ کے لیے جو ہے فرمایا ایک کلمہ کا ورد اور دوسرے استغفار. استغفار کیوں استغفار کریں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وغیرہ. جو بھی اس طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ بار بار یہ دو چیزیں زبان پر جاری رہے. اور جن دو چیزوں سے فرمایا چارہ ہی نہیں ہے کسی بندے کو کہ ان سے خلاصی ہی نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ جنت کی طلب، اللہ سے جنت مانگے. اور کون مسلمان نہیں چاہتا ہوگا کہ جنت، اس لیے فرمایا نا کہ ان 4 چیزوں کا بہت کثرت کرو رمضان میں. یہ مواقع ایسے اللہ نے دیے ہیں اپنے بندے کو کہ اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. بالکل. اور ساتھ فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو. ان دو چیزوں کی بھی کثرت اس رمضان میں کرنا ہے کہ جنت بارہا مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اللہم اجرنی من النار وغیرہ. جو آیاتیں یہ دعائیں ہیں تو اس کا بار بار اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جن کے اوپر ہمیں کوئی زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. انسان کمزور ہے، ناتواں ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہے، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے. تو اللہ نے اس کے لیے ایک راستے بنائے ہیں کہ مثال کے طور پر چھوٹے گناہ آپ کرتے ہیں تو فرمایا حدیث میں کہ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ان سے وہ آپ کی چھوٹے گناہ کو اللہ ویسے مٹا دیتا ہے اس نیکی کی برکت سے. اور اگر کوئی بڑے گناہ ہے تو اس کے لیے اللہ نے توبے کا دروازہ رکھا ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں آپ کے سارے سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو گناہ معاف کر دوں گا جو اللہ کے ساتھ متعلق ہے. بندوں کے ساتھ حقوق العباد ہے تو اس میں پھر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ وہ بندوں سے معاف کروائیں آپ اور یا ان کو ادا کریں وہ چیز جو لیا ہوا ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور کم از کم اب میرے خیال میں آج 16واں روزہ ہے جی، اور یہ ہمارے پاس تقریباً 14-15 دن رہ گئے. ایسا ہی 16 تو گزر گئے تو اس میں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے آخری عشرے میں عبادات میں تھوڑا اور اضافہ کہ جہاں پہلے 20 ہے تو 10-20 کے بعد پھر اعتکاف کا عمل آگے آ رہا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ سال میں یہ 10 دن ہم اگر اللہ کو دے دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے قیدی بنائیں، اللہ کو یہ ادا پسند آ جاتی ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے ماں باپ، بچوں کو، اولاد کو، کاروبار کو، ہر دنیا کی خوشی کو چھوڑ کر ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا ہے. صرف اس لیے بیٹھا ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہمارے راستے، ہمارے کام آٹومیٹیکلی آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کے لیے بھی تیاری کرے جو ہمارے خاص کر کے نوجوان ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے اور یہ 10 دن اللہ کو دے دے. اور اس میں موقع مل جاتا ہے آدمی کو تلاوتوں کرنے کا، دعاؤں کا، نمازوں کا اور اللہ کو یاد کرنے کا. تو آدمی فارغ ہوتا ہے اس کے لیے. تو یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے ہمیں. اور آخری عشرے میں زیادہ پھر اہتمام کرنا چاہیے عبادات. بالکل. اچھا مولانا صاحب، ہم جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں سب کچھ، لیکن ہم وہی کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں اس راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہمیں اس رمضان میں فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسے آپ نے کہا اذکار کرنے چاہیے، معافیاں مانگنی چاہیے، تو ہم جنت کی طرف بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب رمضان میں یہ غصہ لوگوں کو آتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بازاروں میں آپ دیکھ لیں، روڈ پہ آپ دیکھ لیں، گاڑیوں میں آپ دیکھ لیں. ان سب کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کس طرف جا رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کو تو میں کیا میسیج تو قرآن نے دیا اور اللہ کے رسول نے دے دیا ہے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم اس میسیج کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کے لیے تیار ہیں. بالکل. یہ ویسے صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. غصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ویسے بھی منع فرمایا ہے. بالکل. کہ غصہ جو ہے یہ انسان کے جو عقل ہے وہ اس وقت معطل ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس سے روکا ہے شریعت نے. بلکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب غصہ آپ کو آ جائے تو آپ معاف کرنے کی کوشش کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، احسان کرنے کی اس پر احسان کرے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائے. یا یہ بھی کہا گیا کہ ایک دم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے شیطانہ اور نیچے زمین کی طرف جائے، کیونکہ زمین
انسان مٹی سے بنا ہے، بالکل تو اس سے آپ کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی. نرمی اور خاص کر کے رمضان کے اندر تو بہت احتیاط کرنی چاہیے بالکل کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی غصہ آپ کو کرتا ہے بدتمیزی تو آپ کا میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں. آپ ادھر سے آ رہے ہیں آپ ادھر سے نکل جائے، کوشش یہ کرنا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ عام حالات میں ہم ٹھیک رہتے ہیں اور رمضان میں جھگڑے، خاص کر کے ہمارے ڈرائیور حضرات سے بالکل میں یہی کہنے والی تھی ابھی ڈرائیورز کا. ڈرائیور جو ہے ہماری جو ٹرانسپورٹر ہے ان کے اندر بہت بے صبری ہے. معمولی باتوں پر، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے میرے خیال میں، کمپلیکس کے پاس میرے خیال میں ادھر ہی خبر لگی تھی چینل پہ، میں نے دیکھی، مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ وہ 2-4 ہے، ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے، مار رہے اس کو. بات کیا ہوئی ہوگی؟ کوئی یہ بس گاڑی آگے پیچھے ہوئی ہوگی یا کسی نے سواری بٹھا لی. اپنے اوپر ہم حاوی کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ روز حاوی، اور جب حاوی کرتے تو پھر یہ مسائل ہوں گے. تو اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. اس میں اگر اس ماہ رمضان میں ہماری مغفرت نہ ہو، ہماری بخشش نہ ہو، ہم اللہ سے اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، تو پھر وہ نبی علیہ السلام کی جو بد دعا ہے کہ آپ نے امین کہا تھا کہ رمضان گزر جائے اس پر کسی کی مغفرت نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کے لیے بد دعا کی ہے پھر کہ ان بابرکت گھڑیوں میں بھی اگر تیرا نہیں تو بڑا بدقسمت آدمی ہے پھر آپ. تو پھر اللہ فرماتے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب، بہت سارے لوگ ڈیوٹیز پہ جا رہے ہوتے ہیں، جابس پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا اسکول کالجز بچے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ہم جاتے ہیں روزہ رکھ کے سحری کر کے صبح جلدی ہم چلے جاتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو سحری اس کا افطاری کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا ہے کہ بیچ میں سے آپ 10-15 منٹ نکال نہیں سکتے زور کی نماز کے لیے یا صبح سحری کے بعد؟ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. دیکھو میں ایک بات بتاؤں، یہ اصل میں نے کہا نا، فکر، احساس اور محبت. کھانے کے لیے ٹائم ہے، بالکل. وہ ڈیوٹی میں 8-10 گھنٹے آپ ٹائم دے، اس کے لیے ٹائم ہے. جی. محفل آپ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہے، دوست کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، سب ہے. نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس، قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کرنے کے لیے نہیں ہے، دین پر کسی حکم کے عمل پر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ اصل میں کہتا ہوں نا کہ وہ شیطان نے جس راستے پر ہمیں لگایا ہے نا، بہکایا ہے، یہ اصل میں وہی کرتوت ہے. یہ ویسے بانے ہیں ہمارے، حالانکہ میں نے اور رمضان میں تو کہا جاتا ہے شیطان بھی بند ہوتا ہے، تو رمضان میں اندر والا شیطان تو ہے نا، وہ تو جو شیطان رمضان میں تو نہیں منع کر رہا، نفس والا تو ساتھ ہوتا ہے نا. تو ان دونوں سے روکنے کی اللہ نے تلقین کی ہے کہ شیطان سے اور نفس دونوں سے اپنے آپ کو اپنے بچانا ہے. اگر نہیں بچیں گے تو فتنے میں مبتلا ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ یہی آدمی مثال کے طور پر جو کہتے میرے لیے میرے پاس نماز کا وقت نہیں ہے یا اس کا وقت نہیں ہے، وہیں پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے اس کو، اور اس کو اٹھا کر اسپتال کے اندر پورا مہینہ وہ پڑا رہے گا، پھر اس کو کے لیے وقت دیں گے. اچھا مولانا صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، بالکل ایسا ہی، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، قدر بھی کرو، قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، بالکل. تو یہ توفیق ہے. بس آپ اس میں سستی کاہلی، جب بیمار ہو گیا بندہ تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر بہت کچھ چاہتے ہیں. اب مثال کے فالج کے مریض ہیں، بہت سارے ہوں گے، وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جائے، وہ کہتے ہیں جی میں 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہوں، بالکل میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا رہوں، مسجد میں بیٹھا رہوں، رہوں، اور جب ٹائم تھا تو تب انہوں نے گزار دیا ٹائم. یہی میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں نا توبہ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، جب ٹائم گزر جائے تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں رہتا. اچھا مولانا صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثر سنا ہے کہ کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ویسے کیا شیطان پھر ہوتا ہے اور رمضان میں بند؟ ہاں، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ شیطانوں کو اللہ تبارک قید کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑے شیاطین ہیں، اس کے چیلے بھی ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے، جو بڑے گرو ہیں ان کے، ان کو بند کر دیتے ہیں، لیکن چھوٹے آزاد ہوتے ہیں، تو چھوٹے پھر گڑبڑ کرتے ہیں. ایک دوسرا بات اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ شیطان تو بند کر دیا جاتا ہے، اس کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن جو اندر نفس والا ہے، یا 11 مہینے شیطان نے جو اپنی محنت کی ہے اس پر، وہ 11 مہینے کے اثرات پھر اس 1 مہینے کے اندر پھر اس کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگ پھر اس میں گڑبڑ کرتے ہیں یا جھگڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو وہی شیطان کے وہ اثر ہوتا ہے، پھر وہ اثر پھر اظہار ہوتا ہے. حالانکہ ویسے عام طور پر دیکھا جائے تو واقعی
کیونکہ رمضان کے اندر عام طور پر دیکھو مساجد کے اندر لوگ بڑے اہتمام سے آتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، عبادات میں بالکل اور تلاوتوں میں اور ہر چیز میں، اور کوشش بھی کرتے ہیں لوگ کہ برائیوں سے غلطیوں سے بچیں. بچے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین کسی ایک طرف اللہ نے کر دیے ہیں، تب تو یہ بات آپ والی چھوٹے چھوٹے مسجد آباد ہو گئی ہے. پھر جب عید کا دن ہم دیکھتے ہیں، ہم تو روزمرہ کے مشاہدہ ہے ہمارا نا، جی جی عید کی نماز کے بعد بس مسجد خالی ہوتا ہے، بس پھر کوئی نہیں پھر کوئی نہیں ہوتا ہے. پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار وہ باندھے ہوئے شیطانوں کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، کھول دیا ہے، اب اس لیے یہ پھر اس کے قید میں چلے گئے ہمارے یہ مقتدی اچھا یہ حضرات. بھی ایک ایسا المیہ ہے کہ رمضان میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، ساری عبادات ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، وہی اذانیں ہوتی ہیں، جاتے ہیں. رمضان جیسے ہی ختم ہوا، عید والا دن گزرتا ہے یا عید والے دن ہی لوگ سب بھول جاتے ہیں. تو بھولنا نہیں چاہیے، اپنی عبادات کو ویسے ہی رکھنا چاہیے، اسی طرح سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اسی طرح سے اپنی جو کیونکہ ہم غیر رمضان میں بھی مسلمان ہیں، بالکل ایسا ہی مسلمان رمضان تو میں ہر بھی وقت مسلمان ہیں، غیر رمضان میں بھی اسی اللہ کے ہم بندے ہیں، بالکل ایسا رمضان میں بھی اسی اللہ کے بندے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے تو یہ تو ہم نے اپنا ایک روایت بنائی کہ ہے بس رمضان کہ کے بعد رمضان ختم. میں ہم اللہ کو منائے، اللہ کی عبادتیں کریں اور باقی 11 مہینے عیش و عشرت. اچھا باقی 11 مہینے میں وہ ایک مہینے کا بھی سارا ہم پھر وہ اکثر خراب میں کر یہ دیتے مثال دیتا ہوں کہ اس وقت کا ماجرا یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم مسجد کے اندر مسلمان ہیں، ہیں. بالکل ہم کسی دینی محفل میں گئے تو وہاں مسلمان ہیں، وہاں سے نکل جائے پھر ہماری مرضی. مسجد کے گیٹ سے جیسے باہر گئے، اندر تو بڑے نیک پارسا ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی باہر آئے پھر جھوٹ کی بھی آزادی، فریب کی بھی آزادی، دھوکے کی بھی آزادی، ہر چیز کی پھر آزادی. پھر وہاں ہم ہی نہیں سمجھتے کہ یار ہم مسلمان ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ ہم وہاں بھی بازار میں ہیں تب بھی ہم مسلمان ہیں، گھر میں ہیں ہم تب بھی مسلمان ہیں، مسجد میں ہیں ہم تب بھی مسلمان ہیں. تو ہم بحیثیت مسلمان پھر اسلام کو فالو مولانا صاحب ویسے تو یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ ویسے بھی چلے گھومتے پھرتے ہیں ہی، لیکن رمضان کے مہینے میں جیسے ہی 10واں یا 12واں رمضان ہوتا ہے اس کے بعد ان کے بازاروں کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں عورتیں ہوتی ہیں، رش ہوتی ہے، بچوں کے لیے کچھ خرید و فروخت کرنے جاتی ہیں، لیکن یہ جوان جتنے بھی ہیں لڑکے یہ سارے بازاروں میں ہوتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں حالانکہ روزے سے ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو اس میں 2 باتیں ہیں نا. جی پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ بازاروں میں جو عورتیں جاتی ہیں ضرورت کے تحت بالکل جائیں اپنی شاپنگ وغیرہ، لیکن عام طور پر دیکھنے میں آتے روزانہ بس آنا اور جانا. یہ 15ویں رمضان کے بعد میں ایک بات عید کی شاپنگ تو اس طرف بھی دیکھنا، ان کو بھی تھوڑا احتیاط کرنا. یار رمضان ہے، ہمیں اگر ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ، قصہ ختم. ہاں جی، ایک دکان کے ساتھ 10 دکانوں پہ نہ گھوم، فضول گھومنا 2-4 اکٹھے ہو کر پھر پورا محفل نا. ہاں جی لڑکیاں تو ویسے بھی گھوم پھر کے معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں میں، لیکن ہمارے چونکہ پاس یہ تو آپ کو ریالٹی پتہ ہے ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا ابھی تک یہ شاپنگ نہیں ریالٹی ہے نا، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں نا ان چیزوں کو ہے. تو ضرورت کے تحت جائے، چیز خرید لی ہے، شاپنگ ہو گیا، واپس جائے. اسی طرح جو جوانوں کی آپ بات کرتی ہیں تو اس میں بھی جو ضرورت کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے، ضرورت پوری ہوگی واپس آئے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ فضول گھومتے ہیں بس بازار کے اندر، اللہ معاف کرے لڑکیوں کو آوازیں دینا ہوتے اور ہیں اس طرح کی یہ تمام چیزیں خلاف شرع ہیں نا. بالکل. سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ ان کے گھر سے اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، اس کے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بھئی اولاد کو آپ ایسی تربیت دے کہ وہ کسی اور کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھے. بالکل ایسا ہی ہے. لازمی بات ہے ایک آدمی کے اپنے گھر میں ماں بہن ہیں تو وہ دوسرے کو اس طریقے سے ہراسمنٹ یا نہیں کرے گا، اس کو تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لیکن تربیت اگر اس طرح نہیں ہوئی ہے اس کی تو پھر وہ آزاد چھوڑا گیا ہے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم یا آپ یا کوئی اور. تو اس لیے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ماں باپ ذمہ دار ہے اس کی، وہ پوچھے اپنے اولاد سے کہ بھئی کہاں گئے، کہاں سے آ رہے ہیں، کس کام سے گئے، ضروری تھی نہیں تھی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں سرپرست اور والدین کہ ہم اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، جماعت سے مولانا صاحب آج کل کے بچے سنتے کس کی؟ یہ بھی نہیں ہے، یہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اس لیے پھر معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا گیا، انتشار کی طرف چلا گیا ہے. اور ایک اور بہت بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو چلو ہے، اس میں یہ ہے کہ جان کا اس طرح کوئی نقصان نہیں ہے، خلاف شرع یہ ہے منع. لیکن ایک چیز اور ہے کہ یہ تصدیق کریں گے سارے کہ خاص کر کے افطاری کے بعد موٹر سائیکلیں لے کے، بائک لے کے یہ بچے اور ون ویلنگ کر کے، روڈ ذرا خالی ہوتا ہے اس وقت، اور اس وقت اللہ معاف کرے میں مسجد اور میرا گھر تھوڑا فاصلے پہ ہے تو میں جاتا ہوں تو راستے میں دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں.
تو اللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو نہ سمجھ ہے اس وقت یا اپنے کسی گمنڈ میں ہیں بالکل وہ جس طریقے سے چلاتے ہیں، بالکل۔ اور جب ٹھوکر لگتی ہے نا تو اس میں بچنا نہیں ہوتا، اور ہم روز ایسا دیکھتے ہی ہیں ہے، ایسے بالکل ایسا ہی ہے۔ ایکسیڈنٹ، کتنے ایکسیڈنٹ لیکن ہم نے رونا دیکھے پھر ان کے والدین کو پڑتا ہے، بالکل۔ پھر وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اچھا میرا لے بیٹا، کے دینے والے بھی تو والدین ہی میں ہیں نا۔ اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ جب فوت ہوتے ہیں اس کے جنازے پہ پھر لگاتے ہیں جی وہ ٹر گئے یار محبت والا، پھر یہ لگا کے سنتے ہیں ایسا ہی ہے۔ سمجھ اچھا گئے؟ یہ آپ تو نے اس سے پہلے کہ ٹر گیا محبت والا، اس سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے پر نظر رکھے کہ جناب آپ یہ جو کریں یہ غلط ہے، کہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہم آپ کے والدین ہیں، ہم نے کوئی محنت کی ہے، ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اور ایک تعلق ہے ہمارا، تو ان چیزوں کی طرف نہ جائے، احتیاط کریں۔ وہ کہتے تو ہیں اس کے میں اس وساطت سے کہہ رہا ہوں، چینل کی وساطت سے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لوگ سن رہے ہیں، کہ یہ نظر رکھے اپنے بچوں پر، خاص کر کے یہ جو 15 سال 20 سال کے چھوٹے درمیان بچوں جو کو تو بچے بائکس ہیں، لے کے دیں ہی نا، سیدھی سی بات ہے۔ اصل میں مسئلہ ایک اور ہے نا، مصیبت یہ ہے کہ بچے کے اپنے پاس اگر بائک نہیں ہے نا تو اس کے یاروں دوستوں کے پاس ہوتے دوستوں ہیں، کے پاس ہے، تو اس لیے کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے سے رنگ بالکل پکڑتا ایسا ہے، ہی۔ تو ان سے پھر وہ غلط محفل یہ سے جو خراب ہو آپ جاتا نے ہے۔ کہا نا ٹر گئے یار محبتاں والے، اور یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم بازار سے جا رہے تھے تو ریکارڈنگ کے لیے ہی ہم جا رہے تھے اوپر مین بازار سبزی منڈی والی، تو وہاں پر ایک بوڑھی سی آنٹی گزر رہی ہیں، سٹک سی ان کے پاس پکڑی ہوئی ہے، بائک والا آیا، ون ویلنگ نہیں کر رہا تھا لیکن وہ بڑی سپیڈ سے جا رہا تھا، تو اس کو کہتی ہے کہ ان کو میں اس کو کہتی ہے نا کہ پترا یہ لگ جلسیا تے ٹہ جلسے ایکسیڈنٹ ہو جلسیا، تو اس نے کہا او ماسی کوئی نہیں ہوتا، تو اپنا خیال کری، تو ایک دم سے پیچھے اس کے ساتھ جو لڑکا، اس نے کہا پھر مر گئے تو پھر سارے لوگ یہ لکھیں گے کہ ٹر گئے یار محبتاں والے، تو ان آنٹی کا ان کو یہ جواب تھا کہ تم لوگ تو ٹر ہی جاؤ گے، تم لوگ تو چلے جاؤ گے، تو تمہارے گھر میں جو تمہاری ماں بیٹھی ہوئی ہے اس کی ساری زندگی عذاب میں گزرے گی، پھر وہ ساری زندگی یہ سوچتی رہے گی کہ میرے بیٹے کو کاش ہم نے یہ موٹر سائیکل نہ لے کے دی ہوتی، کاش وہ اس وقت یہ کام نہ کر رہا تھا، تو بیٹا تمہارے لیے تو یہ گانا لگ جائے گا کہ ٹر گئے یار محبتاں والے، تو وہ جو تم سے محبت کرنے والی ہے وہ ساری زندگی ترستی رہے گی تمہارے لیے۔ بالکل یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، اس کے ساتھ خود تو جان جاتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ساتھ کسی اور کو اگر ٹکر مار دیا نا، وہ بیچارہ بیچ میں خراب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گھر کا ایک کمانے والا ہے، تو اس لیے تمام والدین کو، سرپرستوں کو چاہیے کہ اس چیز پر نظر رکھے اور اس پہ بچوں کو سمجھائے اور اس طرح آزاد نہ چھوڑے۔ مولانا صاحب ٹریفک پولیس والوں کا بھی تو رول ہے نا، ان کو بھی تو ٹریفک روکنا پولیس چاہیے والوں کہ کا یہ ہے۔ نہ کریں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ٹریفک پولیس والے بھی جب ایسے دیکھتے ہیں، میں کافی سارے جانتا ہوں، تو اکثر، اور میں یہ آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ جب اس طرح دو چار اس طرح کے منچلے کہتے ہیں اس کو نا، 2 4 5 جب وہ پکڑ لیتے ہیں تو میں بھی پاس جاتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں سر اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، سختی، وہ ہنستے ہیں نا، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ عبرت بن جائے، گڑبڑ نہ کرے بالکل، تاکہ تو وہ بیچارے، ایک تو یہ افطاری کا ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا ٹائم ہے نا کہ اس میں سب افطاری میں مصروف ہوتے ہیں، بالکل ٹریفک والے ہیں یا عام کوئی بھی ہے، تو وہ خالی ہوتا ہے اس وقت روڈ اکثر، بالکل، تو اس ٹائم کا یہ فائدہ اٹھا کر پھر اس طرح کرتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب آپ نے بات ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کو سختی کرنی چاہیے، مطلب سختی کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چالان صرف نہ کرے، جی وہ دیکھے، کیونکہ یہ میں نے کہا نا اس عمر کے ہیں جن کے لائسنس وغیرہ نہیں بنے، کارڈ نہیں ہے، بالکل ایسا، وہ دیکھے اگر اس کے پاس آئی ڈی کارڈ اور لائسنس نہیں ہے، موٹر سائیکل سمیت اس کو اندر کرے، بند کر دیں، بالکل، اور ان کے والدین کو، بڑوں کو، سرپرستوں کو کال کرے کہ بھائی آؤ اس کو سنبھال لو، یا جو بھی پھر بعد میں کرنا ہے، اس طریقے سے تو شاید کوئی سدھر جائے۔ آپ یہ بات کر رہے ہوں گے مری روڈ، ایبٹ آباد، سربو، ہم نے بھی دیکھے ہیں ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مولانا صاحب ہم خود بھی چکر لگاتے ہیں منڈیاں سائیڈ، سپلائی سائیڈ پر، تو یہ سر عام یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا یہاں پر بھی کچھ ہوا ہے؟ ٹریفک پولیس والوں نے کوئی کام کیا ہے؟ تو ٹریفک والے تو میں نے کہا، ابھی میں آ رہا تھا، آج جمعہ بازار لگتا ہے گاڑیوں کا، جی، تو یہ سپلائی سے اس طرف سیٹی مسجد کے پاس، تو میں نے دیکھا وہ جو انہوں نے وہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں روڈ پہ، بالکل سختی سے، کافی نفری کھڑی تھی آج، ویسے تو 2 4 بندے ہوتے ہیں ٹریفک والے، آج میں نے دیکھا ان کے افسر بھی کھڑے تھے سارا، بالکل سختی کی ہوئی تھی کہ کسی گاڑی کو روکنے نہیں دے رہے، مطلب وہ کام کر رہے ہیں، ہم خود ہی جو ہیں وہ تو بیچارے کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نا وہ کہاں پہنچیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ آج کل لڑکے کدھر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بائک لے کے اپنا خود پہنچ بھی وہ کرنا چاہیے آدمی کو کہ میں نے کس طرح چلنا ہے، کہاں گاڑی روکنی ہے، کہاں نہیں روکنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، اور جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو بچے ہیں، سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے نا
کہ وہ اپنے بچے پر نظر رکھے کہ افطاری کے بعد بچہ کہاں چلا گیا. بالکل ایسا مطلب میں گھر کا ہوں, مجھے دیکھنا ہے نا میرے بچے کہاں ہیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اچھا مولانا صاحب, پروگرام کا ابھی اینڈ کریں گے, آپ بس اینڈ میں نوجوان نسل کو ایک پیغام دے دیں. بس یہی پیغام ہے کہ سب سے سچا دین, سب سے معتبر دین, سب سے اچھا دین جو ہمارا دنیا بنائے آخرت بنائے اسلام ہے. اسلام کے ساتھ ہمیں تعلق قائم کرنا چاہیے اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے. اور خاص کر کے آج کل کے نوجوان کو میں یہ کہوں گا کہ جہاں وہ دینی محافل میں دیگر محافل میں جاتے ہیں, اپنے مجلسوں میں جاتے ہیں, اپنے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, وہیں پر کچھ وقت وہ دینی محافل کو دے. مساجد کے اندر دروس کا سلسلہ ہے, قرآن کے دروس ہوتے, اس کے لیے تھوڑا وقت دے. آج کل رمضان کے اندر تراویح ہیں, اس میں بھی کوشش کرے وقت دے. اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم نماز 5 وقت جب پڑھے نا, تو دن میں 1 یا 2 نمازوں میں اپنے جو محلے یا مسجد کے امام صاحب ہے ان کے ساتھ ضرور ملے اور 5 منٹ صرف ان کو وقت دے. یہ روزمرہ کے حساب سے اگر 5 منٹ دیں گے نا تو ضرور اللہ کی طرف سے اصلاح ہوگی بچوں کی. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے کہ بیٹا جب مسجد میں جائے اپنے امام صاحب کے ساتھ مصافحہ کر کے 2-4 منٹ ضرور دے, ان سے کچھ بات پوچھے, نہ پوچھے تو وہ ویسے کسی سے بات کر رہا ہو اس کو سنے, ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ تعلق قائم کرے اور ان کے ساتھ جوڑ دے, یقیناً اللہ پاک دنیا و آخرت دونوں بنائیں گے. بے شک. اچھا مولانا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جاتے جاتے ایک کمنٹ آیا, اس کو میں ایڈ کرنا چاہوں گی. حسین معاویہ بالاکوٹی کہتے ہیں السلام علیکم میڈم, خیریت سے ہوں گی؟ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے اضافہ کیا گیا ہے, یہ عوام پر ظلم نہیں, خصوصاً اس رمضان میں؟ وعلیکم السلام سر, آپ کا بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل میں ٹھیک ٹھاک. اچھا ابھی تو سر جو آپ نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 20 روپے اضافہ کیا گیا ہے, ابھی یہ کنفرم نیوز نہیں ہے. جیسے ہی یہ کنفرم ہوتی ہے تو ہم پراپر اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے, بات کریں گے. یہ میرے خیال میں کنفرم ہو ہی جائے گی. پاکستان میں قیمتیں اوپر جاتی ہے, نیچے نہیں آ رہی ہے. اچھا, اور آج کل یہ انٹرنیشنل حالات ایسے بن گئے نا, شاید اس وجہ سے مہنگا ہوں گے. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بہترین میسج ہے مولانا صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. اسی طرح سے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, اسی طرح سے کمنٹ کرتے رہیں. یہ پیٹرول کی آپ نے بات کیا, جیسے ہی ہمارے پاس کنفرم نیوز کوئی آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ پروگرام کریں گے, آواز اٹھائیں گے اپنے چینل سے. بہت شکریہ آپ سب کا جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, جو رمضان کا دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے. عبادات کریں, اذکار کریں, اللہ سے معافیاں مانگیں, ہو سکے تو لوگوں کی مدد کریں, زکوٰۃ دیں, کیونکہ آپ نے پہلے عشرے میں جو عبادات نہ کر سکے تو جو غلطی آپ کر چکے ہیں وہ اس عشرے میں نہ کریں یا آنے والے عشرے میں نہ کریں. کوشش کیا کریں 5 وقت کی نماز ادا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نیکیوں کی طرف بڑھیں. انشاءاللہ کل دوبارہ لائیو ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کنزا عالم اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.